جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا انتظار سارا سال ایک مسلمان کرتا ہے۔ جس مسلمان کو پتہ چل جائے کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں یا 3 مہینے رہ گئے ہیں تو اس کا انتظار اور شدت سے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کے اندر اس رمضان کو کرے۔ ایک الگ خوشی اور ایک الگ سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے یا رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے، کیونکہ اس پورے رمضان کی ایک بھی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نہ بخشتا ہو، کسی انسان کو جہنم سے آزادی نہ دیتا ہو، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ برستی ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت آپ اگر پڑھیں گے سورہ بقرہ کی 178 تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان کی اور رمضان کے روزوں کی کیا فضیلت ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے، جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، صاحب استطاعت حج ہمارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں۔ میرے ہم عزیز دوستو، اس رمضان کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ میری آخر تک سنیں گے اور ان کے اوپر پھر عمل بھی کریں گے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو صحیفہ تھا وہ رمضان کی پہلی رات وہ نازل ہوا تھا ایک ہی دفعہ، اس لیے جو تورات کتاب ہے وہ رمضان کے 6 دن وہ نازل ہوا تھا ایک ہی دفعہ، اور اسی طرح انجیل جو ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ 13ویں دن رمضان کی 13 تاریخ کو ایک ہی دفعہ نازل ہوا تھا۔ لیکن کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 12 تاریخ کو زبور نازل ہوئی تھی پوری کی پوری ایک ہی دفعہ، اور تقریباً 18 تاریخ کو وہ انجیل نازل ہوئی تھی پوری کی پوری ایک ہی دفعہ۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، تمام صحیفوں میں اور تمام کتابوں میں یہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل نہیں ہوئی، یہ وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں تقریباً نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اول تک، مطلب پہلے آسمان تک، مطلب آسمان دنیا تک اس قرآن کو ایک ہی دفعہ نازل کیا تھا، اور پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو اس کو قبول کس نے کیا؟ ایک انسان نے قبول کیا، انسان کے دل نے قبول کیا۔ تو اس وجہ سے انسان کے دل کے اوپر نازل آہستہ آہستہ ہی ہونا تھا۔ تو 23 سال کا عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک کتاب بخشی۔ اس لیے اس رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر والی رات اس قرآن کو آسمان دنیا تک نازل کیا گیا مکمل طور پر، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو کفار کے جواب کے اندر بھی نازل کی گئیں، اس لیے کفار جو تھے مشرکین وہ بھی اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن باقی کتابوں کی طرح یہ کیوں نہیں ایک ہی دفعہ نازل ہوا، یہ کیوں نہیں ایک ہی دفعہ جو ہے اترا؟ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تاکہ میں تمہارے دلوں کو مضبوط کر سکوں۔ دیکھیں، حکمت ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ایک دم سے ہو جائے اس کا اثر اتنا جلدی نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی کام آہستہ آہستہ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ گارنٹی ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ زیادہ دیر تک اس کا اثر رہے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ لوگوں کے دلوں کو ہدایت کا نور بخشا جائے، لوگوں کو دلوں کو روشنی دکھائی جائے، روشن دلیلیں دی جائیں۔ اس وجہ سے اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ اور آگے چلتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اس کا تو سیدھا سا ایک ہی جواب ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، وہ سراسر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے اوپر یہ کام فرض کیا اور ہم صاحب استطاعت بھی ہیں اور ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو انسان چیلنج کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نہ پھر اس کو دنیا کا چھوڑتا ہے، اگر اس کا دنیا کا رہنے بھی دے تو پھر اس کو آخرت کا نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں، ایک انسان جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اور ان لوگوں کو جب انعام لیتے ہوئے دیکھے گا کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے، جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے تھے، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے تھے، تو وہ انسان حسرت کرے گا کہ ایک دفعہ کاش اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں اللہ کی راہ میں مال لٹاؤں، میں روزے رکھوں، میں نمازیں ادا کروں، میں اللہ کے حکموں کی پیروی کروں۔
تو اتنا وہ یہ خواہش کرے گا. کیوں بھلا کرے گا؟ کیونکہ وہ لوگوں کو جب دیکھے گا اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ اتنے بڑے انعام لیتے ہوئے تو خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش تو مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. ہٹے کٹے نوجوان ہے، بالکل تندرست اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، 11 مہینے ایک انسان کھاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ بھی انسان کو کھانے سے نہیں روکتا، جتنا مرضی کھاؤ، جو کرنا ہے کرو. تو اس رمضان کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے حدود لگا دی ہیں کہ ان حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرو، مجھے بھی راضی کرو اور اپنی زندگی بھی سکون کے اندر گزارو. سائنٹسٹ آج تجربے کر رہے ہیں اور غیر مسلمز بھی یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے رمضان المبارک کے روزے غیر مسلمز بھی رکھتے ہیں. ان کو اس چیز کا غرض نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ان کو صرف اس چیز کا غرض ہے کہ ہماری صحت کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ غیر مسلمز کی ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں کہ وہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ روزے رکھتے ہوئے ہم ان کو دیکھتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو ثواب کی نیت ان کی نہیں ہوتی، ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا، ہماری باڈی کو فائدہ ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر وہ چیز فرض کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت پیار کرتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، نہ دیکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے تمام کے تمام کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا. اور آپ ذرا خود سوچیں کہ جہنم کے دروازے جب بند ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت ہمارے لیے کھل گئی، ہمارے لیے کامیابی کھل گئی، ہمارے لیے رحمتیں کھل گئیں، ہر چیز ہی ہمارے لیے کھل گئی. اور سب سے اہم بات جو کہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر آپ نے ایسے کام بالکل بھی نہیں کرنے. یہ بات میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے. پہلی قسم کے وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آیا اور ان کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں آیا، جیسے عام دنوں کی طرح بالکل عام آتا ہے رمضان چلا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ان کو پتہ چلا رمضان جیسی کوئی نعمت ہمارے پاس آئی یا گئی، کوئی فرق نہیں ان کی زندگی کو پڑا. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آیا اور انہوں نے دبا کے گناہ بھی کیے، کہ جن کو اس چیز کا بھی حیا نہیں آیا کہ رمضان المبارک کے روزے چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے، انہوں نے روزے رکھ کر گناہ کیے. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، اپنے روزوں کا خیال کیا، بری عادات سے انہوں نے گریز کیا، گالی نکالنے سے گریز کیا، لڑائی کرنے سے گریز کیا. وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اصل محبوب بندے کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آیا اور رمضان ان کی زندگیوں میں فرق ڈال کر گیا. اور وہی رمضان پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی سفارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان نے میری قدر کی. کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی قدر کر سکے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ایز اے ہیومن ہم کوشش کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی کوشش کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ یہی رمضان ہمارا کل قیامت والے دن سفارشی بن جائے. بس ان لوگوں کے لیے الفاظ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آیا 2024 کا اور انہوں نے اس کی بالکل بھی قدر نہیں کی، نہ روزے رکھے، نہ کوئی نیکی کی، کچھ بھی نہیں کیا. ہاں دیگیں دلوا دی اللہ تعالیٰ کو تمہاری دیگیں نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی بے شمار نعمتیں دیں اور ایک رمضان والا مہینہ تم اللہ تعالیٰ کی اگر شکر گزاری میں نہیں گزار سکے تو پھر بدقسمتی ایک انسان کی ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری انسانیت مل کر گناہ کرنا شروع کر دے اور آسمان و زمین کا خلا بھی بھر دینا، تو پھر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کمی نہیں کر سکتے. چھوٹا سا بھی فرق نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ڈال سکتے. اور اگر ساری کی ساری کائنات اتنی نیک ہو جائے کہ آسمان و زمین کا خلا بھر جائے نیکیوں سے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں بڑھا سکتے. کیا اوقات ہے میری اور کیا اوقات ہے تمہاری؟
ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں جو بھی نیکی کرنی ہے, جو بھی گناہ کرنا ہے, میں نے اپنے نفس کے اوپر کرنا ہے, آپ نے اپنے نفس کے اوپر کرنا ہے. کل قیامت والے دن وہ میرے لیے بھاری ہوگا, آپ کے لیے بھاری ہوگا, اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات یاد رکھیں, ہر انسان نیکی اپنے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے. اگر تم لوگ روزے رکھو گے تو خود کو بچاؤ گے, اگر میں روزے رکھوں گا تو میں خود کو بچاؤں گا. اور سچی بات ہے کہ قدر بھی ان لوگوں کو ہی اس رمضان کی ہوتی ہے کہ جن کو انتظار ہوتا ہے. روزے بھی وہی لوگ اس رمضان کے رکھتے ہیں کہ جن کو انتظار ہوتا ہے. جن کو انتظار نہیں ہوتا وہ پھر روزے بھی نہیں رکھتے, وہ پھر دیگے دلوا دیتے ہیں, روزے کھلوا دیتے ہیں. وہ بھائی روزے تم کھلواتے جاؤ, سارے انسانوں کے کھلوا دو, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود طاقت دی ہے تو پھر روزے کھلوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اس لیے فرسٹ پریورٹی آپ خود ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات کہ اس رمضان کی پلاننگ کریں کہ ہم نے رمضان کا ایک ایک دن کیسے گزارنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ اگر میرے قریب یہ ہے کہ آپ یہ اپنے دماغوں کے اندر اچھے طریقے سے بٹھا لیں کہ اس رمضان کے اندر ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا, نہ کوئی ظاہری نہ کوئی باطنی, کوئی گناہ نہیں کرنا ہم نے, چھوٹا نہ کوئی بڑا, کچھ نہیں کرنا. ایک مہینہ 11 مہینے کرتے ہیں نا, ایک مہینہ ہم نے بالکل نہیں کرنا, نہ گانا سننے ہیں, نہ موویز دیکھنی ہے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں, نہ میوزک سننا ہے, کچھ نہیں کرنا. ہم نے گناہوں سے پاک رکھنا ہے خود کو. پہلی پلاننگ یہ کریں. دوسری پلاننگ یہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, رات کا قیام کرنا ہے, نماز تراویح پڑھنی ہے. تیسرے نمبر پر خود بخود آپ کے جسم کے اندر, آپ کے روح کے اندر تسکین اور سکون جب محسوس ہوگا تو روزہ رکھنے کا جذبہ آئے گا. اصل میں یہ رمضان المبارک ایک انسان کی تربیت کے لیے, ٹریننگ کے لیے, عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے. 11 مہینے اگر ایک انسان نے نمازی نہیں بن سکا, وہ نہیں پڑھ سکا, وہ تو یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ رمضان المبارک میں انسان آنا شروع ہو جائے مسجد کی طرف. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چہرے آپ کو مسجد کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے سارا سال کبھی مسجد کی طرف نہیں دیکھا ہوتا, وہ بھی آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, 30 دن پورے نماز پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عادت ڈالنا چاہتا ہے نیکی کرنے کی. اب جب وہ 30 دن نماز پڑھنا شروع ہو گیا, قرآن پڑھنا شروع ہو گیا, بڑا نیک ہو گیا, گناہوں سے بچنا شروع ہو گیا, تو پھر باقی 11 مہینے کیا ہوتا ہے؟ عادت ڈالنے کے لیے 30 دن آئے تھے. ایک عادت کو چھوڑنے کے لیے 30 دن کافی ہوتے ہیں, اور ایک عادت کو ڈالنے کے لیے 30 دن کافی ہوتے ہیں. تو جب انسان کی 30 دن ٹریننگ ہو جائے تو آپ ذرا سوچیں کہ پھر 11 مہینے کیوں نہیں چلتی ٹریننگ. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا بھلا کہ رمضان پانے سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمانا. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان گزر گیا, جو ہم نے نیکیاں کیں اور جو ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے وہ معاف کر دے اور نیکیاں قبول فرما لے. مطلب رمضان کی قبولیت, خود کی نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے اگلے 6 مہینے, اور اس سے اگلے 6 مہینے رمضان کے آنے کی توفیق مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں نصیب کر. یہ تھا صحابہ کرام کا معمول. اور آج میرا اور آپ کا کیا معمول ہے؟ رمضان آ کے گزر جاتا ہے, ہماری زندگیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں نے نہ روزے رکھے, ہم لوگوں نے نہ قرآن پڑھا, ہم لوگوں نے نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا, ہم لوگوں نے نہ مطلب کوئی نیکی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نصیب میں یہ رمضان المبارک کرے اور ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بھی ہو سکا آپ لوگ اس رمضان کے اندر نیکیاں کرنے کی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن شرائط کی بنیاد کے اوپر ایک انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. وہ بھی شرعی شرائط ہوتی ہیں جن میں ایک سفر کرنا بھی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی انسان ویسے کنڈیشن میں کے اندر مبتلا ہے, ویسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں روزے رکھ سکتا,